إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. الحمدللہ، جیسے کہ سابقہ دروس میں اور پچھلی آیات میں آپ کئی دنوں سے جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ سب کا تعلق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دے دے کر بھی بیان فرمایا ہے. اسی حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب کے انداز میں بھی ذکر فرمایا ہے اور ترہیب کے انداز میں بھی ذکر فرمایا. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہ سارے دین کا خلاصہ بھی دراصل یہی ہے کہ اللہ کی دل میں عظمت پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت پیدا ہو جائے. تو سارا دین جو ہے گویا ان دو لفظوں کے اندر بند ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ عظمت الخالق و شفقہ علی الخلق، کہ اللہ کی اور خالق کی دل میں عظمت بیٹھ جائے اور مخلوق جو ہے اس پر شفقت پیدا ہو جائے تو سارا دین جو ہے گویا مکمل ہوگی. اللہ کی عظمت کا جب دل میں یقین ہو جائے گا، خالق کی عظمت جب دل میں بیٹھ جائے گی تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی. اللہ جو حکم فرمائیں گے بندہ ادا کرے گا. اور مخلوق پر جب شفقت ہوگی تو پھر مخلوق کے جتنے حق ہیں وہ بھی بندہ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، کیونکہ دل میں ایک شفقت ہے ہر بندے پر، ہر انسان پر، بلا استثناء مسلمان کافر کے انسانیت کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو گئی. اب جب وہ شفقت آ گئی تو اب زکوٰۃ جو ہے اسی شفقت سے ادا ہوگی. صدقات واجبہ ہیں اسی شفقت سے ادا ہوں گے. صدقات نافلہ ہیں اسی شفقت سے ادا ہوں گے. کسی غریب کی مدد ہے، اعانت ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، حوادثات ہیں، مریض ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے انسان ہیں، ان کی آپ مدد کریں، سب شفقت علی المخلوق کی بات میں آ گئی. اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میرے راستے میں خیرات کرو. ایک تو وہ حکم ہے جو زکوٰۃ ہے اور وہ فرض ہے کہ اللہ پاک جتنا بندے کو توفیق عطا فرمائیں اور جب اس کا مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. نصاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق پیسہ موجود ہے تمام گھر کے خرچہ کرنے کے بعد، یعنی بیوی، بچے، گھر، رہائش، بیماری، علاج، تمام ضروریات کے بعد اگر اتنی پیسے سال میں تمہارے پاس بچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کل چیزوں کی قیمت لگا کے 2.5% جو ہے وہ ادا کر.
اس کے علاوہ جو ہیں وہ صدقات ہیں نافلہ کے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنی، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، غریبوں کی مدد اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد، اس میں پھر اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے، اور یہ بھی فیصلہ ہے اللہ پاک کا کہ ما انفقتم، جو میرے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں تمہیں عطا کروں۔ ایک بدلہ تو دنیا میں ملتا ہے اور ایک بدلہ اصل جو ہے وہ آخرت میں بھی۔ یہ سارے احکام آپ پڑھائے اور آخر میں آ کر اللہ نے فرمایا تھا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ کیا مانا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے بھوکے ہو جانے سے، غریب ہو جانے سے، فقر کا تمہیں خوف دلاتا ہے کہ بھئی اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تم تو غریب ہو جاؤ گے، اگر تم نے پیسہ زکات میں اڑا دیا اور صدقات میں اڑا دیا، خیرات میں اڑا دیا، کبھی قربانی ہے، کبھی خیرات ہے، کبھی صدقات ہے، کبھی صدقہ فطر ہے، کبھی اضحیہ ہے، کبھی قربانی ہے، کبھی چندہ ہے، تم تو بالکل پھر بھوکے رہ جاؤ گے اور تمہارے بچے جو ہیں وہ مر جائیں گے، تمہیں بھوک سے ڈراتا اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ کیا مانا؟ گناہ کا، یعنی اللہ کی نافرمانی کا۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ اللہ حکم دے اور بندہ تعمیل نہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے اور بندہ اس کی تعمیل نہ کرے۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتحقیق بلا فصل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں جب لوگوں کے کچھ حصے نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جب انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور بظاہر جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے اللہ کا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو انہوں نے تعویلات فاسدہ سے کام لیا، انہوں نے تعویلات بعیدہ سے کام لیا۔ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ کے مسئلے میں حکم یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو اور ان کے مالوں کو پاک کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے اموال میں سے باز لو تاکہ ان کے مالوں کو پاک ہو جائے اور ان کا تزکیہ باطن بھی ہو جائے۔ وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، چونکہ آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث رحمت ہوگی، باعث تسکین ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب حضور تو ہے نہیں، اب ہم صدقہ اور زکوٰۃ کیوں دیں، اب حضور تو ہمارے لیے دعا نہیں کریں۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو لے لیں گے، باقی آیتیں چھوڑ دیں، قرآن شریف کی ایک آیت کے بھی کسی ایک لفظ کو لے لیں گے اور باقی سب کو چھوڑ دیں گے۔ یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں، وہ قرآن مقدس کے جمیع آیات کو سامنے رکھتے ہیں، احادیث رسول سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اور فرمان رسول پاک سے اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب حالانکہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھی حضور تو دعا فرمائیں گے تو اپنی زندگی میں ہی دعا فرمائیں گے، وفات کے بعد تو نہیں۔ وفات کے بعد تو جو حضور کی مسند پہ بیٹھے گا، جو خلیفۃ المسلمین بنے گا، امیر المومنین بنے گا، حضور کے فرمان مبارک کے مطابق چلے گا، وہ حضور کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ ایک واضح سی بات تھی لیکن انہوں نے ایک آڑ بنا لی۔ اصل کیا تھا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اس لیے
جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے انکار زکات کا پتہ چلا تو آپ نے حکم فرما دیا کہ فوجیں تیار کرو، میں ان کے ساتھ جنگ لڑوں، فرمایا کہ میں قتال کروں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ مجھے بھی بات سمجھ نہ آئی، اور سیدنا عمر آگے حضرت ابی بکر کی خدمت میں آ کے بڑے عجیب متعجبانہ انداز میں آ کے حیران ہو کے کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضور کے خلیفہ ہیں، اور پہلا حکم آپ یہ دے رہے ہیں کہ وہ زکات نہیں دیتے تو ان کے خلاف جہاد کرو اور قتال کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھتے ہیں، باقاعدہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں، اور حل تقاتل الناس، اور تم اسی بات میں ان کے ساتھ جنگ کرو گے کہ وہ زکات کا اگر انکار کر بیٹھے تو انہیں مسئلہ سمجھایا جائے، پیار سے بات کی جائے، نہ کہ آپ نے تو حکم دے دیا کہ قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے تلوار کے ساتھ۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پورے غصے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ عمر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے بڑے آدمی بنتے تھے، بڑے جبار بنتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد تم اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک رسی اونٹ کے باندھنے کی اگر زکات میں وہ دیتے تھے اس کا بھی انکار کریں گے تو میں قتال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ہٹ کے آ کے علیحدہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فرماتی ہے ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے حضرت ابی بکر کا سینہ کھولا تھا۔ مجھے حضرت ابو بکر کی بات سمجھ آ گئی کہ آج اگر ایک جماعت نے زکات کا انکار کیا، کل ایک نماز کا انکار کرے گی، پرسوں ایک حج کا انکار کرے گا، ترسوں جو ہے ایک آدمی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے گا تو دین ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں واپس آیا اور میں نے کہا حضرت ابو بکر، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ حکم دیں، میں ان سے قتال کروں۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اسی سے آپ بات سمجھ لیں کہ ایک دین کے رکن کا انکار کر دینا جو ہے وہ بھی آدمی کو، اب چاہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، چاہے روزے بھی رکھ رہے ہوں، چاہے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہوں، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اگر وہ زکات کا منکر ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ صدقات واجبہ کا منکر ہے، انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اسی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے ملکوں میں کیا ہوا کہ جب زکات کا آرڈیننس نافذ کیا گیا تو شیعہ حضرات نے کہا کہ ہم تو زکات نہیں دیتے، ہمارے مسائل الگ ہیں اور ہماری فقہ الگ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی زیادہ شور مچا لے اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن حق بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ایک بڑی سیدھی سادی سی بات تھی کہ بھی اگر تمہارے ملک کے اندر تمہارے مذہب کی اکثریت ہے تو تمہارا قانون چلتا ہے، اور جہاں اہل سنت والجماعت کی اکثریت ہے وہاں اہل سنت والجماعت کا قانون چلے گا۔ نہ تم اپنے ملک میں اپنے قانون میں اہل سنت والجماعت کو جو حقوق دینے کے لیے تیار ہو وہی حقوق آپ ہم سے لے لیں۔ ایک دو لفظی سی بات تھی، لیکن ان سے دبنے کے بعد ایک فیصلہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو رافضی ہے، شیعہ ہے، وہ زکات، اس کی زکات نہ کاٹی جائے۔ تو کتنے مسلمان ہیں سنی کہلانے والے
اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ منسوب کرنے والے اور اپنے باپ دادا سے نسل در نسل سنی چلے آ رہے، صرف زکات سے بچنے کے لیے فارم لے کے بینکوں میں دے دیا کہ ہم تو ہی آئے تاکہ ہمیں زکات نہ دینی پڑے۔ اور کتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جو صرف زکات سے بچنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ جب زکات کاٹنے کا مہینہ آ گیا اکاؤنٹ دوسرے کے نام بدل دیے یا پیسے نکال لیے تاکہ ہمیں زکات نہ دینی پڑے کسی شکل میں۔ حالانکہ زکات جو ہے یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز فرض فرمائی اسی طرح زکات جو ہے وہ بھی فرض۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ تمہارے سامنے ایک تصویر کھینچتا ہے، تمہارے دماغوں میں بٹھاتا ہے کہ بھئی تم اگر مولویوں کے کہنے پہ لگ گئے تو 2.5% تمہارے کم ہو گئے، اور میرے کہنے پہ لگ جاؤ بینکوں میں رکھو تو 7.5% سال میں تمہیں اور مل جائیں گے۔ تو دیکھو میں تمہارے پیسوں کو بڑھا رہا ہوں اور وہ مولوی تمہارے پیسوں کو کم کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ تمہیں بے وقوف بھی بناتے ہیں کہ خیرات کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ بھئی جب مال کم ہو رہا ہے تو بڑھ کیسے جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا کہ ہم ربا کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات و خیرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے 10,000 یا 1,00,000 روپے بینک میں رکھے ہیں سودی اکاؤنٹ میں، 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد وہ 10 لاکھ بن گئے، اور ہر سال اگر 2.5% ہماری زکات کاٹی جائے اور سود بھی ہم نہ لیں تو اصل سے کٹتی رہے گی، تو 2.5% اگلے سال، پھر 2.5% اگلے سال، پھر 2.5%، تو 10 سال کے بعد یہ 30-35% ہماری جائیداد ختم ہو گئی، تو بڑھ کیسے رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں؟ تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھیں علماء۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی جتنے سودی ادارے ہیں، بینک دیکھ لو، پہلے 2 منزلہ تھا، اب 20 منزلیں بن گئی اس کی، پہلے اس کا سرمایہ جو ہے 2 کروڑ تھا، 20 کروڑ بن گیا، وہ تو بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیسے خدا کہتا ہے کہ ہم سود کو مٹا دیتے ہیں؟ سود تو ہمارے سامنے بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بات کو سمجھو، اصل فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ دنیا جو ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ساری جو ہے کل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا ساری دنیا کو بھی لے لو تو تھوڑی سی چیز، کیا ہے کہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے، اس کی کیا قیمت؟ جب ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن نے بار بار سمجھا دیا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگانی ایسی ہے جیسے کوئی کھیل تماشا۔ کیا مانا؟ کہ جیسے بچے آتے ہیں گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ گیراج ہے، یہ فلاں ہے، اور جب جی بھر جاتا ہے اٹھتے ہیں، پاؤں مارا سب گھر بھر ٹوٹ گئے، چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا تو اسی طرح ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہو۔ جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خیرات کو بڑھا دیں گے۔ کیا مانا؟ کہ تم میرے راستے میں 1 ریال خرچ کرو گے، میں تمہیں 700 ریال کا ثواب دوں گا۔ اگر میں چاہوں تو محرم میں خرچ کرنے والے کو 1,00,000 گنا ثواب عطا فرما دوں کہ خرچ کرے 1 ریال ثواب لے 1,00,000 ریال کا، تو ہم نے کتنا بڑھا دیا۔ اور سود جو ہے وہ حرام در حرام در حرام، چاہے تم کروڑوں بنا لو، انجام قیامت میں تمہارے لیے جہنم کا اور آگ میں جلانے کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی تم نے یہ ساری لکڑیاں اس لیے اکٹھی کی کہ تمہاری ارتھی کو اسی میں جلایا جائے۔ تو ربا کو تو ہم مٹا دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بطور معال، بطور انجام، بطور دار آخرت، یہ دنیا کی ظاہرداری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں۔
جیسے کہ میرے آقا نے بھی مثال دی، فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک جو کے برابر مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی جبل احد کے برابر سونا خیرات کرے تو برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ مٹھی بھر جو اور سونے کا پہاڑ کوئی نسبت ہے؟ مانا جیسے ان میں کوئی نسبت نہیں، اس لیے صحابی سے کسی غیر صحابی کی کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ صحابی کی نسبت ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اعمال جو ہیں وہ قیامت والے دن حضور کی نسبت کے ترازو میں تلیں گے، اور دوسرے کے اعمال جو ہیں اس میں حضور کی نسبت شامل نہیں ہوگی، تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثلا زکات دی، خیرات کرتا ہے، سخی ہے، اللہ اس کے مال کو کیسے بڑھا دیتے ہیں؟ علماء نے فرمایا وہ یوں بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. تو جو سال میں مثلا 20,000 بیماری پہ لگ جاتا بچ گیا، حالانکہ اس نے 2.5% دیا، اللہ نے اس کو 20,000 بچا دیا. اچھا، چوری ہونا تھا، اللہ نے حفاظت فرما لی، بچ گیا. آگ لگنی تھی، تباہ ہونا تھا، خیرات کی برکت سے اللہ نے بچا لیا، تو خیرات جو ہے وہ بڑھتی گئی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقۃ قط، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اس کی بعض مثالیں ہیں کہ آپ دیکھ لیں دنیا میں، یعنی بطور اکثر و اغلب، کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کبھی محتاج نہیں کرتے، ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. وہ کہیں بھی چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انتظامات فرما دیتے ہیں. اور ربا کو گھٹانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی سود کھانے والا ہے، وہ سود کھاتے کھاتے تو ارب پتی بن گیا، لیکن اللہ نے گھر میں ایک بچے کو پاگل کر دیا، بے وقوف کر دیا، لڑکی کو نافرمان کر دیا، بیوی کو نافرمان کر دیا، پورے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیا. اس اربوں روپے کو وہ کیا کرے گا مجھے سمجھائیں؟ اس کی تو اپنی نسل اس سے استفادہ نہیں کر رہی، اس کی اپنی اولاد بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم خیرات کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں. اور تمہیں تمہارے دماغ میں یہ سارے خیالات کون دوڑاتا ہے؟ فرمایا شیطان دوڑاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے. فرشتہ اس کو نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے اور شیطان اس کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ پاک تمہیں فرشتے کے ذریعے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تجھ پہ فضل کر دیں گے، اللہ تجھ پہ کرم کر دیں گے، اللہ تیری نسل میں ایک ایسا بندہ پیدا کر دیں گے جو قیامت تک تیرا نام روشن کر دے. تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت و فضل کا وعدہ فرماتے ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے فرمایا یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، اصل بات تو حکمت ہے، اصل بات تو قرآن و حدیث کی فہم ہے، اصل بات تو اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اصل بات تو قرآن کے مغز کو پا جانا ہے. جس کو وہ بات سمجھ آ گئی، وہ حکمت مل گئی، اس کو سب سے زیادہ بہتر نعمت مل گئی. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل بھیجا کہ میرے مدنی سے پوچھیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کے پہاڑ بنا کے حکم کر دیتے ہیں، وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے، جہاں آپ جائیں گے پہاڑ بھی چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے اللہ سے کہہ دو کہ مجھے تو اتنی چاہیے کہ ایک وقت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ ملے صبر کروں اور اپنے اللہ سے مانگتا رہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو فقر کو چن لیا ہے، مجھے تو فقر پسند ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں آئے، ان نے کہا کہ حضور اگر مہربانی فرما لیں تو کم از کم ایک تو قیمتی جوڑا بنا کے رکھ لیا جائے
کہ جب باہر کے بادشاہ بڑے بڑے وفود ملنے کے لیے آتے ہیں کم از کم اس وقت تو آپ اعلیٰ لباس پہن کے بیٹھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن سور پہ ملک نے منہ رکھا ہوا ہے، آنکھیں اوپر کی ہوئی ہیں، کب حکم ملے سور پھونکو اور دنیا ختم ہو جائے؟ تو جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو پھر اعلیٰ لباس کی کیا ضرورت؟ اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے کہ مجھے 2 پرانی چادروں میں کفن دیا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ امیر حضرت خلیفۃ المسلمین اب تو اللہ کی رحمت ہے، اب تو الحمدللہ غنا ہے. فرمایا کہ نہیں، نئے کپڑوں کی ضرورت جو ہے وہ زندہ کو ہوتی ہے. امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب لوگ جو ہیں نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں. مرنے کے بعد نیا کپڑا یا پرانا کپڑا کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر میرے اعمال ٹھیک ہیں تو قبر ویسے جنت بن جائے گی، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو یہ کفن کا کپڑا تو نہیں مجھے بچا لے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ میں بلا وجہ اسراف کروں اور وہ کسی زندہ کے کام کیوں نہ لگے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ان لوگوں کے فقر کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتی ہے ہم اس پر بھی اپنے پیسے کیوں ضائع کر دیں. اسی لیے صحابہ کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، انبیاء کی زندگی پہ نظر دوڑائیں کہ ان کی زندگی عین فقر و فاقہ کی ایک تصویر ہوتی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں ایک خیال ڈالا ہوا ہے کہ بھئی اگر تمہارا سوٹ قیمتی ہوگا، تمہارا ڈریس قیمتی ہوگا، تمہارا لباس قیمتی ہوگا، اور پھر تمہارے ہاتھ میں گھڑی قیمتی ہوگی، اور پھر جناب لوگ دیکھیں گے تو لوگ تمہارے ان کے دلوں پہ بڑا تمہارا دبدبا اور اثر پڑے گا کہ بھی بڑا آدمی ہے. اور اگر تم نے یہ سادہ وادہ قمیص لے لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ غریب ہے. یہ بھی دراصل شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. عزت جو ہے ظاہر داری کے ساتھ اگر نہیں بنتی ہے، عزت و ذلت کا مالک میرا اللہ ہے. اب دیکھیں کہ ایک علاقے کا گورنر تھا اسی کعبۃ اللہ میں، اسی اللہ کے گھر میں. ایک آدمی طواف کر رہا تھا، اتفاق سے اس کا کپڑا جو ہے چونکہ اتنا اس نے جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، اوپر کپڑا ڈال لیا، جبے ڈال لیے، چادریں ڈال لی، وہ چونکہ زمین پہ جا رہی تھی تو اس بیچارے غریب آدمی کا پاؤں آ گیا، پاؤں پڑ گیا تو اس کو کھچ لگی، وہ رک گیا اور دیکھا کہ پاؤں آ گیا، کپڑا بھی خراب ہوا. غصے میں آ کے اس نے تھپڑ مارا اس غریب کو. آنکھوں اندھے ہو تم، دیکھ کے نہیں چلتے ہو کہ تم نے میری اتنی قیمتی اور اتنی لاکھوں کی میری چادر ہے ریشم کی، اور اس پہ تم نے گندا پاؤں رکھ کے خراب کر دیا ہے. غصے میں مار دیا اور چلا گیا. آ کر کے وہ غریب طواف چھوڑ کے باہر نکلا. اس نے کہا لوگوں سے کہ مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کعبے کا واقعہ نہیں، واقعہ ہی مدینہ منورہ کا ہے کہ بس اس آدمی کے پاؤں آ گیا اتفاق سے. وہ بھی آ رہا تھا اور یہ غریب بھی جا رہا تھا راستے میں. اور بڑے آدمیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ آدھے کپڑے جو ہیں وہ مٹی پہ ہوتے ہیں. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ بھی علامت ہے کہ شلوار ہو تو اتنے نیچے ہو کہ جوتے سے بھی نیچے زمین پر پھر رہی ہو. اور جناب جب جوتا پہنیں گے تو جو اس کے سلوار کے پنچے جو ہیں نا وہ پاؤں میں آ رہے ہیں، اس کو اوپر کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں. یہ بھی بڑے آدمی ہونے کی دلیل. اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایسی قوم ہماری بگڑ گئی ہے. مردوں کے ایسے ایسے لباس اور ایسے ایسے فیشن آ گئے ہیں جو کسی زمانے میں عورتیں پہنتی تھی آج مرد پہن رہے ہیں. اور کہ جو مرد پہنا کرتے تھے وہ عورتیں پہن رہی ہیں. اور اسی بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ پہ، 1400 سال پہلے نہ یونیورسٹی تھی، نہ ادارے تھے، نہ یہ ترقی یافتہ معلومات کا ذریعہ تھا. اس وقت حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، اللہ پاک ان مردوں پہ لعنت کرے جو عورتوں کے لباس پہنیں گے، ان عورتوں پہ لعنت کرے جو مردوں کے لباس پہنیں گی.
یعنی حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں خبر کی، اور آج وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جین کے پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اوپر جناب شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اگر کسی اسلامی ملک میں رہتی ہوں تو بے وقوف بنانے کے لیے اوپر ایک چادر بھی ڈال لیتی ہیں پردے کی، اور نیچے دیکھو تو اسکرٹ پہنی ہوئے اوپر پردہ کیے ہوئے، پتہ نہیں یہ کون سا پردہ ہے۔ اور پھر ہر عورت نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ اسکرٹ یہاں تک ہے تو اس نے جو شراب پہنی ہوئی ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، وہ اتنی باریک اور اس کے بدن کے عین رنگ کے مطابق ہیں کہ وہ دیکھنے میں نہیں پتہ چلے گا کہ جراب ہے یا عورت کا ویسے بدن ہے، اور کہتی کہ جی میں نے تو جراب چڑھائی ہوئی ہے، میں کوئی ننگی تو نہیں ہوں، یہ تو کپڑا پہنا ہوا ہے، دیکھ رہے اوپر جراب ہے۔ اور یہ 1400 سال پہلے حضور نے ہمیں فرما دیا، فرمایا ربا کاسیات عاریات، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ بظاہر لباس ہوگا لیکن ننگی ہوں گی۔ 1400 سال پہلے حضور نے ہمیں خبر دی کہ ربا کاسیات، بہت ساری ایسی عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن آریات، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ کیا مانا؟ یا تو کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آ رہا ہوگا، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پورے بدن کا عضو جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا یہ عریاں ہونے کا حکم ہے، اللہ نے اپنے آپ کو عورت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اظہار و زینت کا حکم دیا ہے۔ چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ کھلی کھلی چادر اوپر کا معنی وہ ہوتا ہے جو پردے کے، اگر پردہ بے پردگی کا سبب بنے تو اس کو کون عقل والا آدمی پردہ کہہ سکتا ہے؟ اچھا، اس کی بات نے سنا کہ کے اندر ایسی ایسی عورتیں بھی پیدا ہوں گی جو اپنے یہ بھویں جو ہیں بال نکال نکال کے باریک کریں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تلوار کی طرح بھویں جو ہیں اس کی بڑی باریک ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ بال کاٹیں گی یا بال جوڑ کے ایسے بنائیں گی جیسے اونٹنیوں کی کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا ایسی عورتیں ہوں گی الواصلات والمستوصلات، جو لوگوں کے بال لے کے اپنے بالوں سے جوڑیں گی تاکہ میرے بال بڑے نظر آ جائیں۔ فرمایا الواشمات والمستوشمات، وہ داغ دے کے گل پھل بنا کے حسن بنانے کی کوشش کریں گی، کبھی ضرورت ہوگی تو یہاں تل کا داغ لگا لیں گی، کبھی ضرورت ہوگی تو ہاتھوں پہ جناب بوٹے بنا لیں گی۔ اور فرمایا یہ بنانے والی، گوندنے والی، گندوانے والی، یہ بالوں کو جوڑنے والی، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ عورتیں جو خوشبو لگا کے میک اپ کر کے سنگار کر کے بازاروں میں پھریں گی، فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جن پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور یہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے، چاہے وہ زنا نہ کرے لیکن حضور نے فرمایا زانیہ۔ آج ہمارے ہاں وہی عورت جو ہے معزز ہے، وہی عورت جو ہے آج ہمارے ہاں قابل احترام ہے، اور اگر کوئی مولوی بات کرے کہتے ہیں دکی انوسی ملا لوگ ہیں، پرانے زمانے کے پاگل لوگ ہیں، یہ تو ابھی تک 1400 سال پرانی باتیں لیے پھرتی ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ہمیں وہی مدینے کی باتیں سناتے ہیں پاگل لوگ۔ اب 1400 سال گزر گئے، قرآن بھی پرانا ہو گیا، نبی بھی پرانا ہو گیا، مکہ مدینہ بھی پرانا ہو گیا، اب تو ان کو گرجے میں جانا چاہیے یا ان کو مندر میں جانا چاہیے، کلیسا میں جانا چاہیے، جو لوگ چاند پہ پہنچے ان کا دین اختیار کرنا چاہیے، نبی پرانے ہو گئے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب شکل تو ہم نے اختیار کر لی ہے، باقی دین ہے وہ بھی ہم کر لیں گے، بس کوئی ضرورت نہیں، شکل تو ہم نے وہی کر لی ہے نصارہ و یہود والی۔ آپ لاکھ تقریریں کرتے رہے، ہمیں حضور کی داڑھی مبارک بتاتے رہے، ہم نے نہیں داڑھی رکھنی، کیونکہ ہم جن کی اولاد ہیں ان کی نقش قدم پہ چلنا ہے ہم نے۔
آپ لاکھ ہمیں ہدایات فرماتے رہیں، آپ لاکھ ہمیں حضور پاک کی پگڑی بتلاتے رہیں، ہم کیوں پگڑی باندھے پاگل ہو گئے؟ ہم سرننگا چلیں گے؟ کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں نے جن کے ہم متبع ہیں انہوں نے یہی حکم دیا ہے کہ سر ننگا رکھنا جو ہے یہ فیشن ہے، احترام ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے یہ بات چل پڑی تھی، میں نے کہا کہ عزت لباس سے نہیں ہے، عزت فیشن سے نہیں ہے، عزت تمہارے تھری پیس سوٹ پہننے سے نہیں ہے۔ کتنے تھری پیس والے مر گئے جن کے نام لینے والا کوئی نہیں، اور حضرت بلال دیکھ لو، کروڑوں آدمی دن میں کہیں گے بلال رضی اللہ عنہ، کروڑوں آدمی کہیں گے دن میں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ۔ آج تک بتاؤ کسی نے قارون کا نام لیا تو کہا ہوگا لعنت اللہ علیہ، فرعون کا نام لیا تو کہا ہوگا لعنت اللہ علیہ، حامان کا نام لیا تو کہا ہوگا لعنت اللہ علیہ، ابو جہل کا نام لیا تو کہا ہوگا لعنت اللہ علیہ۔ حالانکہ دنیا والے تو وہ لوگ تھے جن کے خزانے کی کنجیاں جو ہے 70 خچر اٹھا کے چلتی تھی، صرف چابیاں 70 خچر، ایک خچر چلو 4 من 2 من 3 من بھی بات بوجھ اٹھاتی ہو تو 70 کو ضرب دے، اتنا تو اس زمانے میں صرف چابیوں کا وزن تھا۔ تو چابیوں کے کھلنے کے بعد کمروں میں جو دولت تھی اس کا حساب خود آپ اندازہ لگا لیں، لیکن آج بھی ان کا کوئی نام لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے، کبھی کوئی رحمت کے ساتھ یاد ہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رپورٹ کیجیے کہ فلاں آپ کوئی آدمی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، فرمایا حکم دیا بلاؤ۔ ہمارا عدل و انصاف تو نہیں تھا نا جی جو آج ہمارے اسلامی ملکوں میں عدل و انصاف ہے کہ ایک مظلوم کی پہلے تو کوئی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں۔ مظلوم اگر جا کے رپورٹ کرے جی میری چوری ہو گئی، وہ کہتے ہیں الو کے پٹھے تم جاگتے کیوں نہیں ہو؟ بڑے بے وقوف پاگل ہو، تمہارے لیے ہم نوکر ہیں، ہم پہرے دیں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ حفاظت نہیں کرتے، جاگتے نہیں، ساری رات شرابیں پی کے سوتے رہتے ہو آگے رپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ پہلے تو ہمارا مدعی کو الحمدللہ یہ ٹائٹل ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے، اور اس کے بعد اگر مہربانی کر بھی لیں تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی پھر منشی سے بات کرو۔ بھئی خرچہ ورچہ تو چاہیے نا، آخر کاغذ خرچ ہوں گے، پنسل خرچ ہوگی، قلم خرچ ہوگی، ٹائم خرچ ہوگا۔ اچھا اس مرحلے سے بھی نکل جاؤ تو اب پھر دوسروں پر الزام لگا کے وہ کہیں گے دیکھو بھئی آخر ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں، ہم جن کو پکڑتے جائیں تم مضبوط رہنا۔ اب مدعی کو مضبوط کر لیا، ملزمان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب 1-2 مہینے گزر گئے، مدعی چیخنے کے لیے آیا، وہ جی میرا تو کچھ نہیں بنا۔ اس نے کہا ہمیں پتہ لگ گیا تمہاری بیوی نے چوری کروائی ہے، فلانے بندے کے ساتھ مل کے لے آؤ بیوی کو تفتیش میں۔ یہ ہمارا قانون ہے اور اسلام ہے۔ اگر آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپے لینے ہوں نا تو ہر عقل والا آدمی یہ آپ کو مشورہ دے گا کہ انا للہ پڑھ لو، بہتر ہے، بلا وجہ کورٹوں میں نہ جاؤ، ورنہ 10 لاکھ تم نے پہلے لینے ہیں، 5 لاکھ اوپر لگ جائیں گے، اور پھر 20 سال مقدمہ چلے گا، اور آخری سٹیج پہ جا کے کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اس کو خارج کر دیا جائے گا، اور گھر کے بدھو گھر کو خالی واپس آئیں گے، اور 5 لاکھ اور بھی ڈوب جائے گا۔ اس سے بہتر ہے وہی 10 لاکھ تو ڈوبا۔ یہ آپ کا قانون ہے، اور آپ کا قانون محترم اتنا ہے کہ آپ قانون والوں کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بھی توہین میں شامل ہے۔ محمد مدنی کی توہین کر سکتے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی کی توہین کر سکتے ہو، صحابہ کو گالیاں دے سکتے ہو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر سکتے ہو، کفر والوں کو سروں پہ بٹھا سکتے ہو، لیکن قانون، انگریز کے قانون کے محافظ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ وہاں تو جی اسلام کی بات ہے تو میں نے کہا بلاؤ، لے آؤ پکڑ کے، ابھی لے آؤ۔ 2 پروانے گئے جناب گورنر صاحب کو گھسیٹ کے لے آئے۔ اب گورنر کی بات سنیں، وہ کسی صوبے کا گورنر تھا، کسی ملک کا، دوسرے ملکوں کا، مسلمان نہیں تھا۔
اس نے کہا کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، قمیص بھی نہیں ہے گلے میں، ایک چادر میں بیٹھا ہوا ہے مٹی پر۔ لوگوں سے میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو ہے امیر المومنین عمر۔ وہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہے، میں نے کسرا کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے قیصر روم کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے فارس کے بادشاہوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے، لیکن کہتے ہیں جو عمر کی اس بیٹھک میں دبدبا اور روپ تھا، یہ جلال میں نے کسی بادشاہ میں نہیں دیکھا۔ تو یہ کپڑوں کا جلال تھا۔ حضرت عمر بڑی قیمتی پوشاک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، قمیض اتارا ہوا ہے، ایک چادر میں بیٹھے ہیں۔ آگے ہاں جی مدعی صاحب بتاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی مارا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی مارا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، تم نے اقرار کر لیا، اب مدعی کو گواہوں کی ضرورت ہے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا مارو تھپڑ جیسے تم کو مارا ہے۔ 2 منٹ میں مسئلہ حل۔ یہ تو نہیں ہے نا جی ایک بکری کا مقدمہ کرو، بکری کے بجائے گائے کے پیسے لگ جاتے ہیں، بکری بھی واپس نہیں آتی۔ یہ تو اسلام کی سیدھی سی بات ہے۔ ہاں جناب 1 لاکھ کا مقدمہ ہے، 10 لاکھ کا مقدمہ ہے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی اسٹامپ نہیں، کوئی فیس نہیں، سفید کاغذ پہ درخواست لکھو، جا کے پیش کر دو احوال مدنیہ میں، حقوق مدنیہ میں، اس کو بلائیں گے، ہاں بھائی دینا ہے، ہاں جی دینا ہے دو، نہیں ہے ٹھیک ہے جیل جاؤ۔ اوکے میں نے نہیں دینا ہے، اچھا جی مدعی صاحب گواہ لاؤ۔ 2 منٹ 4 منٹ، مہینہ 10 دن 15 دن۔ یہاں پر جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک مدعی ہے یا حادثہ ہو گیا، آدمی مر گیا، وارث آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب تک ورثہ پوری قانونی تکمیل نہ کرے آگے وہ کیسے چلے؟ وہ مجبور ہے، شریعت کہتی ہے ورثاء کا حق ہے، پتہ ہے وارث معاف کرنا چاہتے ہیں، وارث دیت لینا چاہتے ہیں، وارث قصاص لینا چاہتے ہیں۔ اچھا اور وارث بیچارہ قانون نہیں سمجھتا، وہاں سے درخواست نہ دے رہا ہے، درخواستوں سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو اپنا شرعی وکیل مقرر کر دیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے، ہم تمام وارث اس کے یہ ہیں، یہ ہمارا شجرہ ہے، یہ ہم اس کے وارث ہیں، ہم یہ چیز چاہتے ہیں اور فلاں آدمی کو ہم نے اپنا وکیل شرعی مقرر کیا ہے، ہماری طرف سے وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا، بات ختم ہو جائے گی جلدی۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے ہم جس کو وکیل بناتے ہیں الحمدللہ وہ پیسے لے کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اور کیا کیے، کہاں سے آدمی ڈھونڈے ہم؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے تمہارے دلوں میں شیطان ڈال۔ اب اس آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرنا یا منت مانتے ہو، منت ماننی، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کر دے، ایک یہ ہے کہ منت مانتا ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں اتنی خیرات کروں گا۔ یاد رکھو منت ماننا جائز ہے لیکن خالص اللہ کے نام پہ منت مانی جائے۔ اگر منت غیر کے نام کی مانی جائے یا کوئی منت مانتا ہے کہ میں قبر پہ اتنی دیگیں پکاؤں گا، اتنے خیرات کروں گا، اتنی دمبے ذبے کروں گا تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے پہلی چیز یہ بھی سمجھ لو کہ منت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے جو کسی بندے کا کام کرنا ہے وہ منت مانے یا نہ مانے وہ کام جو ہے وہ تو ہونا ہے، وہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہونا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا منت کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ بعض بخیلوں کا کچھ مال نکل جاتا ہے اس بہانے سے، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تحقیق اللہ جانتے ہیں کہ تم نے واقعی اللہ کے لیے مانی ہے یا غیر اللہ کے لیے مانی ہے، تم نے حلال سے خرچہ کیا ہے یا حرام سے خرچہ کیا ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔
اور اللہ کے جاننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جانتے ہیں؟ مانا کیا ہے؟ جب جانتے ہیں تو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اگر تمہارا صدقہ خیرات حلال سے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، بغیر ریا شہرت سماعت کے ہے، بغیر من و اذا کے ہے، تو اللہ 10 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اور اگر تمہاری منت یا تمہارا خرچہ حرام سے ہے، غیر اللہ کے لیے ہے، تو اللہ اور تمہیں سزا دیں گے قیامت والے دن۔ اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کافروں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت والے دن، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، نہ چھڑانے والا ہوگا، نہ شفاعت والا ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اب اگلی آیت میں ایک مسئلہ سمجھا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا اگر تم کھل کے ظاہر کر کے خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپا کے غریبوں کو پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی جو عمل کرتے ہو اس کو جاننے والے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھایا، اللہ نے فرمایا کہ خیرات کرنے کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم سب کے سامنے خیرات دے رہے ہو، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نیت شہرت نہ ہو، ریا نہ ہو، تمہاری نیت یہ ہو کہ بھی جب میں دوں گا تو دوسرے کو بھی جذبہ پیدا ہوگا، وہ بھی دیں گے، تو اگر تم ظاہر کر رہے ہو یہ بھی جائز، فرمایا لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کے غریبوں کو دیتے ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ریا بھی نہ بنے، سماعت بھی نہ بنے، شہرت بھی نہ بنے، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارا چھپا کے خیرات کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بھلائی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اب علماء نے اس کو یوں تقسیم کیا ہے کہ ویسے تو صدقہ خیرات کرنا جو ہے ظاہر میں کرو تو جائز ہے اور چپکے کرو تو جائز ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا یوں کرو کہ جو صدقات واجبہ ہیں، کیا معنی زکوٰۃ ہے؟ اچھا جیسے صدقات واجب صدقہ فطر ہے، اچھا صدقات واجبہ میں اولاد پہ ماں باپ کا خرچہ ہے، اگر والدین بوڑھے ہیں اور ان کے ذریعہ کوئی نہیں کمانے کا تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو خرچہ دے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے وہ بھی شوہر پہ لازم ہے، تو علماء نے فرمایا کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کو تو ظاہر میں کھلے عام کرو، لوگوں کے سامنے دو کہ بھئی میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں، تاکہ دوسروں کو بھی اس کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ ویسے بھی تمہارے ذمہ فرض ہے، اس میں ریا ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو تم نے دینی ہی دینی ہے نا، تو فرمایا ان کو تو تم ظاہر دیا کرو، لوگوں کے سامنے دیا کرو۔ اور فرمایا جو صدقات خیرات نافلہ ہیں، یعنی چپکے سے کرنے والے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کسی بیوہ کی مدد ہے، یتیم کی مدد ہے، بوسنیا والوں کی مدد ہے، کشمیر والوں کی مدد ہے، تو اس معاملے میں تم چپکے چپکے سے دیا ہو تو یہ زیادہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھو کہ کبھی مسلمانوں کو ضرورت پیش آ گئی، جیسے حضور چندہ فرماتے تھے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو، تو اب ظاہر ہو رہا ہے، حضرت عمر نے عرض کیا حضور میرے گھر میں جتنا مال تھا میں نے آدھا کر دیا، آدھا لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، آدھا میں نے گھر میں چھوڑا ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج میں بڑا خوش تھا کہ آج میں نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے گھر میں بہت مال تھا اور میں نے وہ آدھا کر دیا۔ تو حضور پوچھتے آئے حضرت عثمان کیا دیا ہے، فرمایا 1000 اونٹ پلان کے ساتھ سامان کے ساتھ، اور اس کے بعد حضور کی خدمت میں 1000 دینار بھی پیش کیا ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو، آپ نے حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میرے گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کے لے آئے، اپنے گھر میں نے کچھ نہیں چھوڑا، جب نبی مانگ لے تو بات ختم ہو گئی۔ تو جب آپ کا حکم آ گیا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ابا بکر تجھے مبارک ہو، لیکن تم نے آج بھی ہمیں نمبر نہ لینے دیا، تم نے کسی جگہ بھی ہمیں نمبر نہیں لینے دیا، ہر جگہ تم آگے بڑھ گئے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر کھول کے خرچ کرو تاکہ دوسروں کو بھی
رغبت پیدا ہو کہ بھی کشمیر ہے، بوسنیا ہے، صومال ہے، فلسطین ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کو ابتلا ہے، بنگلہ دیش ہے، بہاری ہیں، مہاجر ہیں، غریب بڑے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، کیمپوں میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے وہ مر گئے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے، جن کے لیے وہ برباد ہوئے ہیں وہ بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی میٹنگیں اور اگر اور مگر اور چونکے اور چنانچہ اور ہے کہ اور نہیں ہے کہ ان لفظوں میں بحث ہو رہی ہے اور ان کی جانیں نکل رہی ہے۔ تو ایسے معاملے میں تو آدمی کھل کے خیرات کرے وہ زیادہ ثواب، اور اگر ویسے خیرات دینی ہے تو حضور نے فرمایا ایسے انداز میں دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو گویا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو علماء کا مطلب فرماتے ہیں کہ اب بائیں ہاتھ میں آنکھیں تھوڑی ہیں کہ دیکھ رہا ہے، مانا یہ ہوتا ہے کہ ادھر جو مسکین بیٹھا ہے اس کو جو دیا جو ہے بندہ ادھر بیٹھا، یعنی اتنا خفیہ طریقے سے چپ کر کے دے دیا کہ کسی کو نہ چلے، تو اس صدقے کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز جانتے ہیں، تم ظاہر کرو گے وہ بھی جانتے ہیں، تم چوری خیرات کرو گے وہ بھی جانتے ہیں، تمہیں کیا ڈر ہے؟ بدلہ تو تم نے اللہ سے لینا ہے، ڈر تو وہ ہوگا کہ بھئی میں دے رہا ہوں پتہ نہیں اگلے کو بتائے گا کہ نہیں بتائے گا، اللہ کے تو ہر چیز علم میں ہے، وہ تمہیں اس پر پورا پورا بدلہ اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ واللہ عالم۔ جی کہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اور اس کے بال چھوٹے تھے اس لیے اس نے نہیں کٹائے، ماشاءاللہ، تو عمرہ کسی حکیم نے لکھا تھا یا ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تھا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی بیماریاں ہوں ڈاکٹر لکھ دیتے ہوں کہ اس بیماری میں ایک عدد عمرہ ضروری ہے لیکن بال نہ کٹوائیں آپ کا فیشن خراب ہو جائے گا۔ آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں، عمرہ کرنا کوئی حکیم کا نسخہ نہیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، کرو تو انسانوں کی طرح کرو ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، چاہے ساری دنیا بھی عمرہ چھوڑ دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے عمرے کی، تم کرو یا نہ کرو، فائدہ تمہارا ہے، کرنا ہے تو پھر شریعت کے حکم کے مطابق کرو، احرام باندھو، طواف کرو، صفا مروا دوڑو، اس کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ ورنہ چوتھا حصہ بالوں کا جو ہے وہ کم سے کم کٹ جائے، اور سارے عمرے کے اندر اللہ کا ذکر کرو، لبیک پڑھو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو، لڑ رہے ہو، بکواس کر رہے ہیں، عمرہ کر کے باہر سوئے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے وہ باہر سوئے کہ جی ساری رات میری عمرے میں گزر گئی، ایسے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ ایسے عمرے کرتے ہیں کہ اللہ کا فرض چھوڑ دیا اور نفلی عمرہ کر رہے ہیں۔ کرو تو باقاعدہ کرو، نہ کرو کوئی بات نہیں، نہ کرو کوئی ضروری نہیں۔ اگر میں تلاوت کر کے عمرہ کر کے والدین کو ثواب دوں بالکل اللہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی جنت کی زبان تو عربی ہوگی، قبر اور حشر کی زبان بھی عربی ہوگی، تم نے کچھ سیکھی ہے کہ فکر ہے؟ نہ تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، تم وہاں بھی انگریزی بولنا فرشتے سمجھ لیں گے، فکر نہ کرو، وہاں بھی وہی زبان بولنا جو تمہیں پسند ہے، تمہیں عربی سے کیا ضرورت ہے؟ اگر عربی ہمیں آتی تو آج ایک آدمی کا عقیدہ بھی خراب نہ ہوتا، قرآن پڑھتا، قرآن سمجھتا، قرآن خود جھنجھوڑ کے جگا دیتا۔ اب دیکھو نا عرب کھڑا ہے، امام قرآن پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے، صبح کی نماز میں کون سی تلاوت تھی، قرآن نے کیا کہا، مغرب میں کیا تھی، عشاء میں کیا ہوگی، بہرحال جی فکر نہ کرو عربی ہوگی، اور اگر ہمیں نہ بھی آئے نا فکر نہ کرو، فرشتوں کو زبان سکھانی آتی ہے، وہ ہمیں بالکل سکھا دیں گے، آپ اطمینان کریں، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کہتے جی قیامت میں حساب کی مدت جو ہے 1000 سال ہوگی یا 50,000 سال ہوگی تو لوگ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، آپ کے لیے تو کوچ بچھائے جائیں گے، کیوں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے بندے جو مومن ہے کھڑا ہو بیٹھا ہو اس میں غم ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے یہ سارا وقت ایسے گزرے گا جیسے عصر سے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ باقی جو کافر ہے، مجرم تو یہاں بھی کھڑا رہتا ہے، یہاں مجرم کو تم بٹھاتے ہو کرسی پر تو وہاں بھی مجرم کھڑے رہیں گے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے سب سے پہلے تو یہ خیال دل میں جمائیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کھڑا ہوں اور میری ہر حرکت، ہر سکنات جو ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جو پڑھو اس کو ذرا سمجھو. مثلا اللہ اکبر تو پتہ لگے کہ میں نے کیا کہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک حرف پہ توجہ جماؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. سبحان ربی الاعلی. ایک ایک لفظ پہ اپنا توجہ جماؤ کہ میری زبان سے کیا کلمہ نکل رہا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ خود بخود خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے. اگر تم ویسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ خشوع خضوع کیسے ہوگا؟ یہ تو ایسے ہے، حضور نے فرمایا منافق کی نماز ہے، وہ اپنے سر سے بھار اتارتا ہے کہ چلو جلدی کرو نکالو یار، چلو بھئی اب جلدی کرو، باہر جانا ہے، سگریٹ بھی پینی ہے، پھر دوستوں کو بھی ملنا ہے، رات فلم بھی دیکھنی ہے، چھٹی کا دن ہے تو آخر فائدہ اٹھانا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھو بس جان چھڑاؤ. تو پھر خشوع کیا پیدا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا زیارتوں. اچھا زیارتوں کو جانا چاہیے، زیارتوں میں نہیں جانا چاہیے. مجھے کیا پتا کون سی زیارتیں تو لوگوں کی مختلف ہیں. کسی کی زیارت تبوت ہے، کسی کی زیارت تازیہ شریف ہے، کسی کی زیارت جو ہے عرس شریف ہے، کسی کی زیارت دلدل شریف ہے، کسی کی زیارت شریف ہے، کسی کی زیارت. حد بھی تو کرو نا کہ کون سی زیارت کرنا چاہتے ہو کہ وہ جائز ہے یا نہیں جائز. میں بتاؤں نام ہی نہیں ہے تو کیا بتایا جائے. جناب عمرے میں 2-3 جگہ سے بال کاٹے تھے، ایک بکری دم ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ، تھوڑے سے ٹک لگا کر اپنی بیوی سے بھی ملتا رہا، بس سب کچھ کرتے رہے، بال بھی تم کٹاؤ اور ایک دم بھی ادا کرو. مسجد کی نماز کی امام نہیں بن سکتی تو بڑی امامت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک عقل کے اندھے کو بھی مسئلہ آتا ہے، مولویوں سے پوچھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہر آدمی کو اس مسئلے کا پتہ ہے. باقی اسلام جب ہے ہی نہیں تو صرف اسی ایک مسئلے میں اسلام رہ گیا ہے، باقی سب اسلام ہے. شریعت میں واضح بات ہے. دیکھیں نا جی، حضور کے بعد حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سب صحابہ آئے. حالانکہ حضور کی بیٹی تو موجود تھی بی بی فاطمہ الزہرا، اس سے زیادہ پھر کوئی حقدار تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک 1400 سال میں ایک مسجد ہے، اس میں عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی. ایک مسجد ہوتی ہے 10 فٹ کی. تو جب امامت صغرا کے قابل نہیں تو امامت کبرا کے قابل کیسے ہوگی؟ شریعت کا مسئلہ تو واضح ہے، تمہیں بھی پتا ہے، تم بھی شرارت کرتے ہو، چھیڑتے رہتے ہو، اور مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں ہے. تمہیں خود کو مسئلے لکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ نجائز ہے. جب باقی اسلام نہیں تو بس اللہ قبول کرے، اللہ رحمت کرے. صحابہ کرام رضی اللہ سے مذاق کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے طنز کرنا، تنقیص کرنا جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو. میری بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. کسی مسلمان کے خون سے غیر مسلم کا خون ملے تو لے سکتے ہیں، اگر اضطرار ہے اور مسلمان کا خون نہیں مل سکتا تو جائز ہے. جان بچانی تو ضروری ہے، پھر مسلم غیر مسلم تھوڑا دیکھا جاتا ہے. جب آدمی مر رہا ہو، جان کا مسئلہ ہو، پھر تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. اگر فجر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہو اور ختم ہونے والی ہو تو ہم سنتیں پڑھ سکتے. کیوں؟ پہلے فرض پڑھو. سنتوں کا بڑا شوق ہے، فرض چڑھا جائے. یہی تو ہمارے ہاں مسئلے ہیں نا کہ ہم نے فرض چھوڑے ہوئے ہیں، سنتوں اور نفلوں پہ بڑا زور ہے. مسجد نظر آئے تو ہمارا ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا، مسجد کو سلام کرے گا، مسجد صاحب السلام علیکم. اور مسجد سے انشاءاللہ 200 میٹر دور جوتے اتار کے باقاعدہ صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں دبا کے ادب سے مسجد میں آئے گا، نماز نہیں پڑھے گا. جب اذان ہو جائے گی چلا جائے گا انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ. بھائی اللہ کے بندے فرض مقدم ہوتا ہے، پہلے فرض پہ عمل کرو. اگر فجر کی صبح کی نماز کسی مجبوری سے رہ گئی تو پھر میں نے جمعہ پڑھا، جمعہ ہو جائے گا، جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن فرض بھی تو قضا کرو نا فجر کے. مدینہ منورہ اگر میں زیارت کے لیے جاؤں تو واپسی پہ احرام باندھنا ہے، بالکل باندھنا ہے. جا ہی زیارت کے لیے رہو، واپسی بھی تمہاری عمرے کے لیے ہے، کاروبار تو ہے نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ عمرہ کریں اور احرام باندھ کے آئیں،
میقات کا عمرہ مدینے کا نصیب ہو جائے گا. اللہ تمہیں بھی نصیب کرے, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اور عمرے کو صحیح معنوں میں ادا کرو. عمرے کو عمرہ سمجھو, حج کو حج سمجھو, نماز کو نماز سمجھو. یہ نہ ہو کہ صرف ایک بوجھ ہے جو اتارنا ہے ہم لوگوں نے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں دین پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین, بوسنا اور حرفک, مجاہدین شیشان, سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, بہار میں ہیں, اراکان میں ہیں, برما میں ہیں, صومال میں ہیں, عرب میں ہیں, عجب میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کا خون اور قتل ریزی بند فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ جو لوگ قرآن و سنت کے حامی ہوں ان کی مدد فرما, اور جو مخالف ہوں ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں ان کو صالح بنا, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اللہم یسر امورنا, اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا, ومن کل ضیق مخرجا, ومن کل بلاء عافیہ. اللہم انا نسألک من الخیر کل عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دکان کا ہے باہر بھائی, نماز کے بعد میں مل جائے گا. کرنے والے